صلوات پڑھے محمد والے محمد پر محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الہی انتقم بالہدی والہمنی التقوی. آج ڈبل بلیسنگ کا دن ہے. ابھی تک میرے لیے انشاءاللہ بعد میں آپ کے لیے اور میرے لیے ہم سب کے لیے میں نے آج آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری نکالی ہے جس کو میں نے خود سے ٹائٹل دیا ہے، اور ٹائٹل دیا ہے خوش نصیب کتا. اوکے، ویسے یہ ایک ایسی ٹرم ہے، ایک ایسا جانور ہے بیچارہ مسکین سا کہ اگر آپ کسی کو پریکٹیکل لائف میں یہ خدا نخواستہ لفظ کریں تو یہ کھلم کھلا ابیوز لگتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کتا ہو. نہیں، ایسا مناسب بھی نہیں ہے. خیر، آپ مومنات ہیں، آپ پیاری بیٹی ہے ہماری، مجھے یقین ہے کہ ایسے الفاظ آپ کی زبان پر نہیں آتے، لیکن ابھی جب میں بتاؤں گی نا کہ کتے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اچھا، جب میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج جمعہ ہے، اور جمعے کے دن جس سورے سے میں نے اس داستان قرآنی کو لیا ہے پڑھنے کی اتنی زیادہ ریکمینڈیشن ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی محمد وعجل فرجہ. امام صادق علیہ السلام کی یعنی میں نے تقریباً 10 روایات مختلف دیکھی. شب جمعہ، جمعے والے دن اگر کوئی شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، اب پہلے میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں. سٹوری کے آخر میں ایک چھوٹی سی سمری سناؤں گی، اور اینڈ آف دا ٹائم جو آخری وقت ہوگا اس میں 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہوگا یہ سب. کہ اگر میں مثلا سال کے اندر ہمارے پاس 52 فرائیڈیز آتے ہیں آلموسٹ تقریباً. یہ میں نے کیلکولیشن کہیں سے اٹھائی ہے، میں نے خود سال کے جمعے گنے. پتہ چلے آپ سوچے میں نے حسینی کیلنڈر کھولا ہوا ہے اور گن رہی ہوں پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ. اتنی نیک میں بھی نہیں ہوں، یہ میں نے کہیں سے کیلکولیٹڈ چیزیں اٹھا کر کام کیا ہے. اور ہم اگر اس کو ریگولر ایک چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ چیز کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر اثر کرتی ہے. اچھا، پچھلے کرونا کے بعد میں نے محسوس کیا کہ بڑی شد و مت سے لوگ اس بات کے اوپر اس چیز کو بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ صرف قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے جب تک آپ اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم نہیں سمجھیں گے. اچھا، یہ بات وہ ہے جو 50% بالکل صحیح ہے، اور جس طرح سے صفین میں مولا نے کہا تھا کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن ان کی جو ٹون ہے، ان کا جو ارادہ ہے، ان کا جو فیصلہ ہے نا، یہ غلط ہے. اچھا، اگر فرض کریں، میں پہلے آپ کو مثال دیتی ہوں کہ خالی قرآن پڑھنا کس طرح سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے اگر وہ خدا کی خاطر پڑھ رہا ہے. آپ اور میں الحمدللہ خدا کے اس دسترخوان نعمتوں میں سے پھل ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، مرغی ہے. ہمارے گھر کے تو اسپائسی اچھے خاصے ہم سالنوں کے اندر عورتیں ڈال دیتی ہیں، پتہ نہیں ہلدی، زیرہ، دھنیا، پتہ نہیں سوکھی میتھی. اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیلے میں کیلشیم ہے، پوٹیشیم ہے، میگنیشیم ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا، کیلا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. کیوں دے گا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیلے میں کیا ہے. کیا کھا تو رہے ہیں، میں قربان ہو جاؤں، میں تمہارے آئی کیو لیول پہ واقعی قربان ہو جاؤں. دیکھیں، آپ کیلا کھائیں، آپ ہوں اور کوئی ماہر غذائیات ہو، میرے حلقہ احباب میں ہیں وہ ماہر غذائیات، یہ کھانا چاہیے وٹامن ڈی کی، ان کے پاس 20 منٹ بیٹھو نا تو ایسے 19 منٹ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں. بحث یہ ہے کہ کیلا، موسمی اور الحمدللہ پاکستان میں ویسے بہت سبزیاں اور بہت پھل ہیں. آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں وہ پھل، وہ سبزی، وہ گوشت، وہ جو بھی خدا کی نعمت ہے آپ کو بھی فائدہ دیتی ہے جو اس کے بینیفٹس نہیں جانتے، اور اسے بھی فائدہ دیتا ہے جو اس کے بینیفٹس اللہ کے کلام میں کیسے اثر نہیں ہوگا. یعنی ایک کیلا، ایک اورنج، ایک XYZ کچھ بھی آپ کنسیڈر کر لیں، میں کھاؤں، میں جاہل عورت ہوں، میں نے کھا لیا اور وہ اس نے میرے جسم کا حصہ بننے کے بعد مجھے اپنے بینیفٹس دینے ہیں. وہ کلام الہی ہدی للناس وبینات من الہدی، وہ میں نے پڑھ لی اور وہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں، نور علی نور یہ ہے کہ آپ اس کے ترجمے پر نہ صرف یہ کہ غور کریں،
اللہ کے پیغام کے میسج کو محسوس کر کے کبھی کبھی خوش ہو، کبھی کبھی ڈرے اور کبھی کبھی بہت زیادہ ڈر جائے. یعنی ہم یہ بات میں مانتی ہوں کہ مثال کے طور پہ ہم کیسے مسلمان ہیں، پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تو اللہ میں یہ کیا ہے پتہ ہی نہیں، ہم تو عجیب، یعنی یہ مجھے اپنے آن سے نامعقولیت لگتی ہے. اور اس طرف سے میں دیکھتی ہوں کہ سیکھنے والے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے پچھلے دنوں میرے حلقہ احباب میں ایک خاتون تھی، انہوں نے بتایا اپنی فیملی میں کسی کا، میرا سرکل بہت بڑا ہے، کہنے کہ ان کی فیملی میں کسی نے ٹرکش لینگویج سیکھی ہے. میں نے کہا ڈاڈا ہی اوکھا آدمی تھا. کہہ رہے کہ میں نے کہا کیوں کیسے انہیں ترکی جانا ہے، وہاں ترک عورت سے شادی کرنی ہے؟ کہتے نہیں، انہوں نے کہا ہے میں نے وہ سیریل اس کی زبان میں دیکھنی ہے. سیریل تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں. میں نے کہا ہاں کیوں، ڈب ہوئی ہے اور مختلف زبانوں میں وہ ڈب ہوئی ہے. کہتے نہیں، اصل مزہ سیریل کو اس کی زبان میں دیکھنے کا. میں نے کہا ایسے لوگ ہیں، سوسائٹی میں سرفروں کی کمی نہیں ہے. تو میں نے سوچا وہ ایک سیریل دیکھنے کے لیے جو مزخرفات پر مبنی ہے ایک زبان سیکھ سکتا ہے تاکہ اسے وہ مزہ آئے کہ سیریل کے اصل ایکٹرز کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ جو میں نے ایرانی سیریلز کو دیکھا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یہ غلط کہانی سنا رہا ہوتا ہے. تو ہم نے تو خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی حیثیت نہیں کی، ورنہ 1200 الفاظ کی ایک ایسی ڈکشنری ہے کہ جسے اگر آپ اچھی طرح سے سیکھ جائیں تو آپ قرآن کو آلموسٹ سمجھنے لگ جائیں گے. خیر اب آ جائیں سورہ کہف کی طرف. سورہ کہف کے حوالے سے قرآن کے اندر ایک داستان ہے اور یہ وہ سٹوری ہے جس کی آیت نمبر 9 سے یہ داستان شروع ہوتی ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی عجیب سی خصوصیت ہے. سید الشہداء کے سر مبارک نے نو کے سنا پر جس آیت کی تلاوت کی ہے پہلی مرتبہ، امام حسین نے الگ الگ سرکمسٹانسز میں الگ الگ آیات پڑھی ہے، لیکن جب ایک ایسی کریٹیکل سچویشن، ایک ایسی کریٹیکل سرکمسٹانسز کریٹ ہو گئے کہ جہاں امام چاہتے تھے کہ پبلک ڈیووشن ان کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے اور لوگ جناب اہل حرم سے کی طرف سے ان کا دھیان تھوڑا سا بڑھ جائے، تو اس سیک آف اٹینشن کے لیے امام نے جس آیت کا انتخاب سر ابا عبداللہ نے کیا ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ جو اصحاب کہف، اچھا رقیم ایک الگ داستان ہے، میں رقیم نہیں سناؤں گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. پہلے میں اپنا ٹائم آج کل اسکول والوں کے ساتھ تھوڑا بڑھا رہی ہوں، حالانکہ میں کہتی ہوں خراسان کا ممبر کا ٹائم صحیح رہتا ہے. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب 20 منٹ میں اتر آئے، اور میرا خیال ہے مولانا صاحب کو 20 منٹ میں اتر جانا چاہیے، کیونکہ میرے جیسی عورت سوچے انہوں نے 20 منٹ میں اتر جانا ہے، گھر جائیں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. اگر وہ 20 کے 30 کر دیں گے تو میں بھی بلبلا جاؤں گی، تو مجھے آپ کو بلبلانے تک پہنچانا نہیں چاہیے. اصحاب کہف، اصحاب کہف کی داستان میں نے آلموسٹ 17 ڈفرینٹ اینگل سے پڑھی آپ کی محبت میں. ویسے میں بچپن میں شاید 8ویں میں تھی، مجھے یاد ہے جب میں نے حیات القلوب میں پہلی مرتبہ وہ داستان پڑھی، اور اس میں بہت بڑا موٹیو تھا. میری مرحومہ والدہ وہ کہتی تھی پڑھ لو یہ جو عمر یار کی کہانی اور پتہ نہیں زمبیلیں پڑھتی رہتی ہو، دفعہ کرو ان کو، اس کو پڑھو. اور میں نے پڑھ لی اور وہ میرے ذہن کے اندر تھی، لیکن میں نے آپ کے لیے دوبارہ اس کو ریفریش کیا. اور آج میں جو آپ کو سٹوری سناؤں گی اس سٹوری کے بیسک نیریٹر جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، امیر المومنین ہیں. خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے، 3 یہودی عالم خلیفہ ثانی کے پاس آتے ہیں اور وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. اور ایز یوزل وہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں. اور امیر المومنین کھڑے ہوتے ہیں، ان یہودیوں کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے کمٹ کرتے ہیں ایک شرط پر سوالوں کے جواب دوں گا. دیکھیں صرف عجوزہ بنی اسرائیل نہیں تھی، مولا کو بھی پتا ہے میں نے اسے معلومات دینی اور اس معلومات کی قیمت لینی ہے. البتہ اس کی قیمت الگ تھی، مولا کی قیمت الگ ہے. کہا میں تمہیں صحیح جواب دے دوں گا تم مسلمان ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا اٹس اوکے. تو انہوں نے سوال کیے. اچھا ان سوالوں کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ تمہارے پاس آ کر لوگ سوال کریں گے اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی. عجیب بیوقوف ہے، اصحاب کہف کے 1 2 3 4 پر بحث ہے. یہ بحث نہیں ہے کہ اصحاب کہف کو خدا نے چنا کیوں. پھر مولا سوالوں کے جواب دینا شروع کرتے ہیں. 2 بندے مسلمان ہو جاتے ہیں، تیسرا کہتے ہیں میرے اور کچھ سوالوں کے جواب دیں کہ توریت کے فگرز میں اور آپ کی کتاب کے فگرز میں فرق آتا ہے. مثلا ایک کتاب میں ہے 300 سال، ایک کتاب میں 309 سال. تو وہ امام نے وہ کیلکولیشن بتائی، شمسی سال قمری سال، قمری سال چھوٹا ہوتا ہے، شمسی سال بڑا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے جو بچیاں اسلامک 9 ایئرس کی ہو کر بالغ ہوئیں وہ انگلش 9 ایئرس کی نہیں تھی. کامن سینس کی بات ہے، ہم انگریزی 9 سال پہلے پورے ہونے سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیلکولیشن کا فرق 10 دن کا تقریباً آلموسٹ آتا ہے.
اب یہاں پر سمری یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے، اس کے اندر ایک بادشاہ ہے، بادشاہ صاحب بڑے جابر اور بڑے جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹر ٹائپ کا ہوتا ہے. اس کے پاس 6 ممبرز پر مشتمل ایک وزیروں کی کیبنٹ ہوتی ہے، شورا. اور میں شورا کی ٹرانسلیشن صبح ڈھونڈ رہی تھی اور میرے پاس کوئی تھا بھی نہیں جو میری مدد کرتا کہ شورا کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے. اس کے پاس 6 ممبرز پر مشتمل ایک کمیٹی تھی. یہ کہتا تھا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کیا جائے. عجیب یہ احمقانہ شوق تھے. خیر ابھی بھی یہ شوق ہیں. ہمارے ایک استاد کے ایک جملہ ہے میرات الرشاد میں کہ ہر شخص ہم میں سے فرعون ہے. انہیں حکومت مل گئی، انہوں نے دعویٰ کر دیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. ورنہ کہیں کہیں فرعونیت ہم بھی دکھاتے ہیں. 4 گھروں کا کام کر کے آنے والی ماسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے برتن اچھے سے مانجے. سلنڈر کالا کر دیتی ہے پتیلیوں کو، یہ تو ہمارا مشترک درد دل ہے. جو پتیلی مجھ سے نہیں گھسی، صاف نہیں ہوئی، میں نے 2 دفعہ گھسا اور میں نے کہا ماسی تم اسے چمکا کر دو. میں انسان ہوں، ماسی انسان. جواب دے. آپ کو کبھی رحم آتا ہے؟ اچھا آپ تو ماسیوں واسیوں کو ہینڈل نہیں کرتی. ہمارے بچے آپ کو پتا ہے کس کو انسان نہیں سمجھتے؟ چھوٹے بہن بھائیوں کو نہیں، امیوں کو. غلط کہہ رہی ہوں؟ غلط کہہ رہی ہوں سجیہ؟ غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، قربان ہو جاؤں. اتنا سا تو کام ہے. اور جو شخص یہ کہہ دیتا اتنا سا کام ہے، اس سے کہنا چاہیے کام کر کے دکھاؤ. اب پتا چلے کام کرنے والے کو پتا ہوتا ہے. آپ کا پاؤں میرے جوتے کے اندر نہیں ہے. اوکے. اب یہاں پر اس نے کہا میں خدا ہوں مجھے سجدہ کرو. یہ لوگ بھی بیچارے ساری سوسائٹی پر، سارے ایٹماسفیئر پر ایک پریشر تھا سجدہ کرو سجدہ کرو. ایک دن یہ جو ممبر سے اصحاب کہف کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کو کسی نے کان میں آ کر خبر دی کہ دشمن کی فوجیں اور ہمارے شہر کے دروازے تک پہنچ گئے. یہ اتنا کانپا، اس کو اتنی شیفرنگ ہوئی، اس کے سر سے تاج گر گیا. ان میں جو تلمیخہ تھا پہلا نام، اچھا نام مت لکھیے گا، ناموں میں بڑی کوئی ورائٹی ہے، وائی ورائٹی ہے، کہیں کچھ نام ہے کہیں کچھ ہے، لیکن بہرحال آغا مغارم کی سائٹ ہے اور ہماری شیعہ وکی شیعہ وغیرہ کی سائٹ پر ان کے پراپر نام دیے گئے ہیں. اس نے سوچا کہ اگر یہ خدا ہے تو ڈر کیوں رہا ہے. اس کے بعد اسے اپنے باقی مزید افراد تھے ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں خدائے زمین اور آسمان پر ایمان لاؤں گا. یہ کیسا خدا ہے؟ ڈر رہا ہے. یہ کیسا خدا ہے جو خود کانپ رہا ہے؟ دشمن ہمیں کہتا ہے کہ میں خشکی و تری پر قادر ہوں تو پھر خوف کس چیز کا ہے؟ اب اس کے بعد یہ لوگ بیٹھتے ہیں. اب یہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ان کا ایمان ڈسکلوز ہو جائے. اور تقیہ کا حکم ہے. چوتھے امام کا جملہ ہے تقیہ دینی و دین و آبائی، میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین تقیہ تھا. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں بڑی دیر تک چھپائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جتنا بھی آپ چھپانا چاہیں اتنی آسانی سے چھپ، زور سے بولے، نہیں سکتی. جیسے جلے ہوئے کھانے کی بدبو، اگر کسی نے کچھ جلا کے خاک کر دیا ہے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اچھی ناک والوں کو فوراً پتا چل جاتا ہے، مجھ سے سمانا پتا چل جاتا ہے آج کیا جلایا ہے. ویسے میں روز کھانا جلاتی، ایسا نا آپ سوچیں کہ یہ بیٹھ کے گھر کے اندر چولہا جلا کر خود غائب ہو جاتی ہے اور کھانا جل جاتا ہے. اسی طرح سے انسان کا ایمان بھی اتنی آسانی سے نہیں چھپ سکتا. ایک وقت ایسا آتا ہے ان کا ایمان ڈسکلوز ہو جاتا ہے. اب یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایک سالانہ ایونٹ ہوتا ہے. اس ایونٹ میں بادشاہ کو جب پتا چلتا ہے اور بادشاہ تھوڑا ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے، یہ کہتا ہے تمہیں مجھے سجدہ کرنا پڑے گا. یہ سوچیں سجدہ کرنے سے پہلے شکار کرنے کے بہانے یہ لوگ اس ٹاؤن سے باہر نکل جاتے ہیں. اچھا ٹاؤن سے باہر جاتے ہیں، تھوڑا آگے صحرا کی طرف جاتے ہیں. راستے میں ایک چوپان ملتا ہے. چوپان سمجھتے ہیں؟ چرواہا سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کیا چراتے؟ ہاں بکریاں چراتے. اور خدا نے تقریباً اپنے تمام انبیاء سے چرواہوں والا کام لیا ہے، کیونکہ لوگوں کی بات سمجھانا اور بھیڑ بکریوں کو پالنا دونوں بڑا حوصلے والا کام ہے. انہیں ایک چرواہا مل جاتا ہے. چرواہا ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ ساری بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہا جاؤ گے کہاں؟ کہا خدائے زمین و آسمان سے جب پناہ مانگی جاتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو خود ہی پناہ دے دیتا ہے. اور بالآخر ان کے ساتھ وہ چوپان ہوتا ہے، چوپان کے ساتھ وہ جو اس کا کتا ہوتا ہے نا وہ بڑے کوئی ڈاڈا خوش نصیب تھا، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ لوگ ایک غار میں پہنچ جاتے ہیں، غار کے مڈ میں چلے جاتے ہیں اور غار کے دہانے پر وہ جو کتا ہے وہ اپنے دونوں آگے پیر پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے. اور بہرحال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھو گئے ہیں، یہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں. یہ لوگ جیسے ہی جاتے ہیں خدا ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیتا ہے اور یہ 300 سال
شمسی اور 309 سال قمری سوئے رہتے ہیں. اس کے بعد سو کر اٹھتے ہیں. اچھا جب سوتے ہیں تو سٹارٹ آف دا ڈے ہوتا ہے. جب شام ڈھلے آنکھ کھلتی ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہم کتنا سوئے, کہا لبثت یومن, شاید ہم پورا دن سوئے رہے ہیں. کہا نہیں ہم صبح سوئے تھے, مثلا فرض کریں میرے الفاظ میں ہم 11 بجے سوئے تھے, ابھی تو 3:30 بج رہے ہیں, یہ میرے الفاظ ہیں. صبح سوئے تھے, شام ڈھلے اٹھ رہے ہیں. پھر ان میں سے سب کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ پیسے تو ہیں. ان میں سے ایک والنٹیرلی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لاؤ پیسے دو. اب دیکھیں جو روٹی لے کر آئے گا نا ٹاؤن سے, اسے اپنی جان کا خطرہ ہے. کہہ رہا ہے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مجھے مار ڈالیں گے, لیکن لاؤ میں کچھ کھانے پینے کا لے کر آتا ہوں. ایسے تو ہم یہاں پر بند ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے. اچھا مزے کی بات ہے وہ ان میں سے بعض کے پاس پیسے ہوتے ہیں, اتنے فقیر نہیں ہوتے, وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے. وہ سکے لے کر باہر جاتے, شہر دیکھ کر پریشان ہو جاتے. 300 سال میں شہر زمین سے آسمان تک بدل چکا ہے. وہ ایک روٹی والے کے پاس پہنچتا ہے, اسے روٹی. اچھا ان کی ڈریسنگ میں بھی فرق آ جاتا ہے. میں آپ کو اس کی آسان مثال دوں. آپ میں سے گھر جا کر جب فرصت ملے, ویکینڈ نائٹ ہے, اپنے اماں ابا کی شادی کی تصویریں یا ان کی جو ذرا 50s والے اماں ابا ہیں ان کی پرانی تصویریں دیکھیں کیسی ڈریسنگ ہوتی تھی. اتنے بڑے بڑے پائنٹ ہوتے تھے ایک زمانے میں مردوں کی پینٹوں کے, ایسے عجیب و غریب کالر, ہاتھی کے کانوں جیسے. خواتین کی بھی عجیب و غریب فیشن ہوتے تھے. تو ڈریسنگ بھی. اب یہ روٹی والا پریشان ہوتا ہے, یہ اب تو اس ڈریس کوڈ کا فیشن ہی نہیں رہا, یہ کیا پہنا ہے انہوں نے. اب جب وہ سکہ نکال کے دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں سکہ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے. کہا خزانہ کیا تو میرے اپنے پیسے. کہا جی نہیں, یہ والے سکے تو دقیانوس کے زمانے کے. آپ نے شاید اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتے ہوئے سنا ہو, دقیانوس, یعنی بہت پرانے, 300 سال پرانے. وہ کہتے بھائی میرے پیسے ہیں. کہتے نہیں تمہیں خزانہ ملا ہے. پولیس آ جاتی ہے, فس کریٹ ہو جاتا ہے, یہ بیچارہ واپس جاتا ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو اس کے ساتھ کہف کے غار کے دہانے تک جاتا ہے. یہ اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو کہتا ہے دیکھو تم سب لوگ جاؤ گے, وہ میرے باقی جو ساتھی ہیں وہ ڈر جائیں گے, تم لوگ یہی رکو, میں جا کر ان کو خبر دیتا ہوں کہ ہم تو 300 سال سو رہے ہیں. اللہ میاں مجھے اصحاب کہف کی نیند کے صدقے میں روزے کی حالت میں سونے کی توفیق عطا فرما. اور جس کو نیند نہیں آتی والوں کو روزے میں نیند نہیں آتی, جیسے ہی بھوک لگتی ہے ان کی آنکھیں کھل جاتی. بعض لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, انہیں بھوک لگتی ہے ان کو زیادہ نیند آتی, سوئے رہتے ہیں. امی کہتی ہیں جو افطاری ہو گئی ہے, ہو گئی. وہ ان کا حال بھی صحابہ کہف جیسا ہی ہوتا ہے. ہم کتنا سوئے, آدھا گھنٹہ, تو امی کو بتانا پڑتا ہے بیٹا سارا دن سوئے رہے ہو, تم سوئے ہی رہے ہو. لیکن اب یہ بیچارہ واپس آتا اپنے دوستوں کو کہتے ہیں تمہارے خیال میں ہم کتنا سوئے. دوست کہتے ہیں کہا تو تھا شام ڈھلے اٹھ گئے ہیں. کہا جی نہیں ہم پچھلے 300 سال سے سوئے رہے ہیں. شہر بدل گیا, لوگ بدل گئے, جنریشنز بدل گئی. اب یہاں پر تھوڑا سا فس کریٹ ہوتا ہے. یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں ان 6 ممبرز میں سے, یہ تھوڑے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اب واپس نہیں جانا چاہتے. کہا اس وقت ایک جو اچھا ایک دیندار آدمی ہے, اس کی حکومت ہے, بت پرستی نہیں ہے, لوگ خدائے واحد و قہار کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم واپس نہیں جانا چاہتے. یہ لوگ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری نیند کو کنٹینیو کر دیں, اور خدا ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور کمال کیا ہے, یہاں پر غار کا دہانہ ایک قول کے مطابق خود بخود بند ہو جاتا ہے, اور یہ لوگ ایک جسے کہنا ایک طولانی نیند کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں. قرآن وہ لوگ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں نا, جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اصحاب کہف اندر ہے, ان کے بھی 2 ریئیکشنز کو بیان کرتا ہے. ایک کہتا ہے اسے ڈیمولش کر دو, ایک کہتا ہے یہاں پر عبادت گاہ تعمیر کر دو, یہاں جو اندر ہے. اچھا قرآن نے انہیں اپنی نشانی کا ہے. یہ جو 6-7 افراد ہیں, پروردگار عالم کہتے ہیں یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور ان کے کچھ الگ سے بینیفٹس ہیں. پہلا بینیفٹ اصحاب کہف امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف محمد وعجل فرج. اصحاب کہف امام کے ظہور کے بعد اٹھائے جائیں گے. ایک اصحاب کہف کی جو داستان ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں, جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے, اچھا اس کی پہلی 10 آیتوں کو حفظ کرنے کے الگ بینیفٹس ہیں, اس کی آخری 10 آیتوں کو پڑھنے کے الگ بینیفٹس ہیں. اس کی آخری آیت تو پڑھی اس لیے جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا ہو کہ وہ ٹائم پر نہیں اٹھ پائے گا, وہ اس آیت کی تلاوت کرے, اللہ میاں سے ٹائم کمٹمنٹ کرے تو خدا اسے اٹھا دیتا ہے. اس سورہ کے اپنے الگ سے بینیفٹس اور فضائل ہیں, اور بعض اہل سنت اور اہل تشیع علماء تفسیر اس بات کے قائل ہیں کہ باوجود اس کے کہ ایک لمبا سورہ ہے, یہ ایک ساتھ نازل ہوا ہے. اور اس سب سے ہٹ کر پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جیسا دیس, زور سے بولیں, حالانکہ دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا پورا شہر
اس بادشاہ کو سجدہ کرنے پر تیار تھا، یہ لوگ تیار نہیں ہوئے. ایسے کیسے؟ اگر مثلا کبھی کبھی ایسا ہم دیکھتے ہیں، اچھا یہ لوگ میں نے دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں اگر وہ انگلینڈ وغیرہ کی یو ایس اے کی سائڈ پر جائے نا تو کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بھیس، اور اگر یہی عراق چلے جائیں اور دیکھیں 9 سال کی لڑکیوں نے نقاب پہنا ہوا ہے، اس تک ان کو جیسا دیش ویسا بھیس خیال. کہتی ہیں ہمیں تو عادت ہی نہیں، ہم سے تو یہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، یہ کیا ہے. مجھے یاد ہے حج پر ایک مومنہ تھی بیچاری، کہنے کی انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا، وہ شو بزنس سے تعلق رکھتی ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ. کہنے لگی یہ دوپٹہ کیسے لپیٹتے ہیں. وہ ہمارے گروپ کی بعض خواتین ہنسی رہی، ان کو اتنی بڑی ہو گئی دوپٹہ نہیں لینا آتا. میں خدا سے ڈرو یار، اگر خدا نے اسے ہدایت کر دی تو اسے موٹیویٹ کرو، اسے حوصلہ افزائی کرو کہ خدا نے آپ کو چنا، آپ کو پردہ. بہت سارے لوگوں کو حج پہ جا کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. لیکن یہ جیسا دیش، گناہ کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں، نیکی کے معاملے میں نہیں کرتے. انہوں نے نیکی کے معاملے میں کیا. دوسری بات، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں خدا انہیں کیسے نوازتا ہے؟ جب تک آزمائے نہیں جاؤ گے نوازے بھی نہیں جاؤ گے. میں نے اس کی مثال پرسوں اپنی گرلز گائیڈ کی کلاس میں دی. مثلا مثال کے طور پر وہاں پر اب آپ میں سے بعض بچیاں میں نے دیکھی مختلف پلیٹ فارم سے رات کو آ رہی ہیں اور دینیات کلاسیں اٹینڈ کر رہی ہیں. ایک بچی 20-22 دن تک جاتی رہے کلاس میں، جو بھی کلاس ہے، ایکس وائی زیڈ کلاسز ہے، ماشاءاللہ سولجر بازار میں رونق لگی ہوئی ہے. اس کے بعد امتحان والے دن چھٹی کر لے. جس دن پھر تقسیم انعامات ہو آ جائے اور آ کے ایڈمن سے کہ وہ جو پہلا انعام ہے مجھے عنایت کر دے. ایڈمن کہے گی امتحان والے دن تم کہاں تھی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امتحان نہ دیں اور انعام ہمیں کون سا ملے؟ کوئی سپر قسم کا. بعض آپ کو پتا ہے، بعض ایک ہی ہے میرے سرکل میں ایسا پلیٹ فارم، وہ جو اپنے آخر میں وہ قرآن دازی سے کسی کو سونے کا ایک سیٹ دیا جاتا ہے. جی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بھی دیا ہے. وہ لاکٹ سیٹ ہوتا ہے، وہ کون سا ست لڑا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے. اور ایک ان کی شہرت ہے، وہ فرسٹ پوزیشن والوں کے نام اکٹھے کرتی ہیں، اس کے اندر پھر بیلٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کا مجھے تو اسپانسر بھی پتا ہے کہ اس گولڈ کے سیٹ کو اسپانسر کون کرتا ہے. اب بحث یہ کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور میں کہوں مجھے بھی دیں، اور وہ کہے آپ نے امتحان دیا، اور میں کہوں نہیں، امتحان جب ہو رہا تھا میں اپنے گھر میں سو رہی تھی. ایسا نہیں ہوتا. جب امتحان کا وقت آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم کیسے کریں گے. قرآن کی داستانوں کا سب سے بڑا مبنا یہی ہے کہ جب خدا نے انہیں نجات دی، خدا آپ کو بھی نجات دے گا. خدا کے قانون ایک جیسے. اور اس میں سب سے زیادہ آپ آ جائیں دوسرے پینک سچویشن کی طرف. روایتوں کے اندر بعض روایتوں میں 7، بعض روایتوں میں 3، میں 3 والی روایت کو لوں کہ وہ جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. ان میں سے ایک بلب باورا کا گدھا ہے اور ایک اصحاب کہف کا کتا ہے. اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ کتا اور گدھا ہوتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں، میں ایک پوری انسان ہوتے ہوئے جہنم میں جا رہی ہوں. امبیرسنگ سچویشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ آپ سوچیں وہ آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے، اور میں دیکھ رہی ہوں کتے کو دیکھ رہی ہوں وہ جنت میں جا رہا ہے، اور گدھے کو دیکھ رہی ہوں جنت میں جا رہا ہے. فرشتے مجھے کہہ رہے چلو جہنم کی طرف. میں تو رونے لگ جاؤں گی، اللہ بھی میں نے جہنم میں. بیسیکلی آپ سوچئے یہ وہ 2 جانور کیوں جا رہے ہیں. بھلا میں باورا کے گدھے کی داستان بھی ایک الگ ہے قرآن کے اندر سورہ اعراف میں. اصحاب کہف کے کتے نے اہل حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں آپ کو ایک پیاری سی نصیحت کر دوں، سن لیں گے؟ سننے کے بعد یاد بھی رکھیں گے یا صرف سنیں گے؟ لکھیں گے؟ اوہ گریٹ. علم کو لکھ کر قید کر لینا چاہیے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کمال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات روایتوں میں، خلاصہ میرے الفاظ میں ایسے ہے کہ اہل گناہ کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرو، ورنہ وہ تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس کے اندر 2 مثالیں ہیں. پہلی مثال چھٹے بام کا ایک صحابی آیا، مولا نے کہا مجھے خبر ملی ہے مدینے میں کہ تم اب فلاں شخص کے ساتھ بیٹھتے ہو جو ہمارا مخالف ہے. اسی کا مولا میرا وہ ماموں ہے، میں اسے نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ امام برحق مثلا بنو امیہ بنو عباس امام نہیں ہے، امام برحق آپ ہیں. امام نے اسے جملہ کہا، امام صادق نے اپنے اس کمپینین سے کہا جب جناب موسیٰ کا اور فرعون کی داستان ہوئی، اس کے اندر بھی باپ بیٹا تھے. بیٹا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، باپ فرعون کے ساتھ تھا. جب اس نے دیکھا نا کہ اب نیل نے مل جانا ہے، پانی نے ایک دفعہ دوبارہ چھا جانا ہے، یہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑتا ہوا فرعون کے لشکر کی طرف چلا. موسیٰ نے آواز دی مت جاؤ. اس نے کہا میرا باپ ہے، میں اسے نصیحت کروں گا. مزے کی بات ہے یہ نکل کے باپ تک پہنچا، موسیٰ کا لشکر نکل گیا، اللہ نے نیل کو برابر کر دیا. ہمیشہ نیکوکاروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو.
یہ تھا وہ ایک جملے کی نصیحت جس کے لیے میں نے اتنی تقریر سنائی تھی. اچھے لوگوں کے ساتھ کیا کرو؟ اٹھو بیٹھو. آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھو, آپ کو ان کے ساتھ رہنا آپ کو ان جیسا کر دے گا. اصحاب کہف کے کتے میں ایسی کون سی کوالٹی تھی؟ سارے کتے مرمرا جائیں گے, فنش ہو جائیں گے. یہ قیامت والے دن کیا شان کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا. اس نے اہل حق کا پہلے ساتھ دیا, اس کے بعد ان کے ساتھ رہا, اور قرآن ان کی مثال دیتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ. غار کے دہانے پر وہ کتا جو ہے وہ دونوں پنجوں کو پھیلا کر بیٹھا ہے. بحث یہ ہے ہم گناہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب میں اس کی آپ کو دوسری مثال دیتی ہوں. میں نے شروع میں آپ کو مثال دی تھی کہ بعض چیزیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں چاہے آپ جانتے ہو چاہے آپ نہ جانتے ہو. اسی طرح سے الٹا ہے, بعض چیزیں آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں چاہے آپ کی انٹینشن ہو چاہے آپ کی انٹینشن نہ ہو. مثال کے طور پر آپ لوگ مجھے پتا ہے کوکنگ شوکنگ تو کرتے نہیں, کبھی کبھار فرائز تل لیتی ہوں گی, فریزر میں سے سموسے نکال کر تل لیتی ہوں گی. آپ میں سے کوئی بچیاں ایسی ہیں جو تیل والا کام کرتی ہوں؟ اپنے لیے کرتی ہیں یا گھر والوں کے لیے بھی کرتی ہیں؟ قربان ہو جاؤں میں آپ سب پر. اوکے, اب آپ ایک برتن میں تیل ڈالیں اور نکال لیں, اس برتن میں اس چکنائی کا اثر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیوں رہے گا؟ اسی طرح سے جب ہم چکنے برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا تو ان کا اثر ہم میں آتا ہے, ہم چاہے مانے چاہے نہ مانے. اور میں نے اس دن گرلز گائیڈ میں مثال دی تھی, میں نے کہا بعض لوگوں کو, میرے اپنے سرکل میں ایک خاتون سے اچھی خاصی بھلے مانس تھی, ان کی ایک ایرانی سے دوستی بھی, وہ ایرانی بہت سلینگ لینگویج والے ہوتے نا. ایک دن میں نے اس کو دیکھا اپنی وہ 4 سال کی بچی کو, خبر ہے مر گئی تو بیشرم تیرے مرنے کی خبر آئے. میں نے اس سے کہا یہ جملہ تم نے کس سے سیکھا ہے؟ تم تو ایسے جملے بولنے والی نہیں تھی, ہمارا 8-9 سال سے ساتھ تھا, میں نے اس طرح کا جملہ تمہارے منہ سے کبھی سنا نہیں ہے. پھر بڑی کہانیاں سننے کے بعد پتا چلا کہ اس کی فلاں صاحبہ کے ساتھ دوستی ہے, فلاں صاحبہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو کوستی رہتی ہے, اس نے بھی اپنے بچوں کو کوسنا شروع کر دیا ہے. آپ کے سرکل میں کوئی ایسا ہے جو ماشاءاللہ بہت بولتا ہو؟ تو آپ کو ماشاءاللہ بولنے کی عادت کیوں نہیں ہوئی؟ ہو جائے گی. اگر آپ اس کے ساتھ زیادہ اٹھے بیٹھیں گے نا, آپ بھی ایسی کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے اپنی ایک دوست تھی, اب تو بیچاری سالوں سے میری ملاقات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے. بعض عورتیں جاتی ہیں وہ بوڑھی ہو جائے, ان کی سہیلیوں کے بچے سارے چھوٹے چھوٹے رہے. جب میں نے تمہیں دیکھا تھا نا تم اتنی سی تھی, اللہ اکبر, ابھی بھی آخر سے بڑے ہونا ہے یا وہیں ٹکے رہنا ہے؟ اچھا اگر وہیں ٹکی رہتی تو بھی کہہ رہی ہاں میری سمیہ اس کے ساتھ کی تھی, وہ تو اتنی مجھ سے بھی اونچی ہو گئی, آپ کی بچی تو وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے. کسی حال میں خوش رہنے والے نہیں ہے. لیکن آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن کا اخلاق آپ سے اچھا, جن کا عقیدہ آپ سے اچھا, جن کا عمل آپ سے اچھا, آٹومیٹیکلی آپ کے اندر اس کی وائبس آ جائیں گی. اور آخری چیز زمخشری کا وہ شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ حیف ہے, زمخشری سنی اسکالر ہے اور اس نے اپنی بڑی پیاری تفسیر, بڑی موٹی بھاری بھرکم قسم کی تفسیر بھی لکھی ہے. اس کا ایک شعر ہے, شعر مجھے بڑا پیارا لگا. کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے اصحاب کہف کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں بھی آل محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ جہاں آل محمد جائیں گے وہاں ان کے چاہنے والے انڈرسٹوڈ سی بات ہے جائیں گے. اور سورہ کہف کے اندر جو پیغامات ہیں ان میں دجال کے فتنے سے جو اتنی بچت کی بات کی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پوری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے, آپ نے اپنے ایمان کو بچانے کی میکسیمم کوشش کرنی. بعض لوگ جب سوسائٹی کے اندر گناہ برائیاں قباحتیں دیکھتے ہیں ان کے دماغ کے اندر کیڑے کلبلانے رکھتے ہیں, ہم اس سوسائٹی کو سدھار کر دم لیں گے. اچھا مزے کی بات ہے یہ کام 100% انبیاء بھی نہیں کر پائے کیونکہ زمانے نے انہیں یہ کام کرنے کی مہلت نہیں دی. یہ کام صرف امام زمانہ کریں گے, اس میں بھی وہ ایسی تلوار چلائیں گے نا 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یعنی ہم دعائے افتتاح کے آخر میں کہتے ہیں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق الی آخر دعائے افتتاح. وہ صرف امام کی حکومت ہوگی جس میں سب کچھ آئیڈیل ہوگا. ایک عورت عراق شام سے نکلے گی, سر سے پیر تک سونے کے زیورات میں لدی ہوگی, عراق پہنچ جائے گی, نہ کوئی اس کی مال پر تعرض کرے گا, نہ کوئی اس کی ناموس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے گا, وہ ایسی چمک چمک بنتی ہوئی آرام سے عراق آ کر پہنچ جائے گی. یہ سب اس وقت ہوگا جب امام آئیں گے. آپ سے سوسائٹی کا ذمہ لیا نہیں گیا, آپ سے صرف اللہ میں نے کہا قوا انفسکم, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بہت تیر مارنا ہے وہ اہلیکم, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اس سے زیادہ آپ سے سوسائٹی کی کوئی ذمہ داری
نہیں لی گئی. اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی. میں نے کل آپ کو پتا ہے اینڈ کہاں پر کیا تھا اپنی بات کا؟ کون سے مرجع تقلید کی بات بتائی تھی؟ آیت اللہ گل. ان کا چھوٹا نام کیا تھا؟ ہاں. اور یہ آپ لوگوں کی کھوجوں کی جماعت میں تو اتنا کامن نام ہے جیسے صابرہ. آپ کسی مسجد میں کہیں صابرہ 4 آنٹیاں مڑ کے دیکھیں گی. معصومہ 6 آنٹیاں مڑ کے دیکھیں گی. سلمہ 12 آنٹیاں مڑ کے دیکھیں گے. ایسے محمد رضا نام اتنا کامن ہے. میں خود کی رسیدیں دیکھتی ہوں نا, محمد رضا میرا جو چاہتا ہے 1 2 3 مار کرنا شروع کر دوں. لیکن آگے کوئی پائے گا نہیں. ہمارا اینڈ کیسا ہے؟ اور ہم آہستہ آہستہ, میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی, مجھے پتا ہے مجھے پریڈکٹ کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن ہم بھی ایک ایسے ہی برے ماحول میں جاتے جا رہے ہیں جس میں ہر طرف آلودگی ہے. آپ کو بہت سارے لوگ کہیں گے یہ حرام نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے, مجھے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اور اسپیشلی ابھی رمضان کے بعد شوال میں ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی. نارملی اگر آپ کبھی شادیوں کے انویٹیشن کارڈز کو دیکھیں تو شوال میں ہمارے یہاں شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ ویسے مس کنول, آپ نے ویسے سنا ہے کہ شوال میں لوگ شادی نہیں کرتے؟ اوکے, سوری مس سکینہ, چلے شوال میں شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, سکون نہیں ہوتا شوال. مس مینش بولے نہیں بولے اچھی. رسول خدا کی شادی عائشہ کے ساتھ شوال میں ہوئی تھی. 100% جیسا ہے روایات. نہیں کریں گے یہ بات تو ہے کہ رسول خدا کی اور ام المومنین کی شادی اس مہینے شوال کے مہینے میں تھی. مزے کی بات ہے. لیکن اچھا, ہم ویسے بعض پرانے علماء کے نزدیک شوال میں شادی کرنا ریکمینڈڈ بھی. جیسے شب بدھ نکاح کرنا مکروہ ہے, قمر اکرم میں نکاح کرنا ریکمینڈڈ نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھیے گا شادیوں کا سیزن کب شروع ہوگا؟ ذیقعد میں. اور اسپیشلی جیسے ہی ذیقعد کا اینڈ ہوگا, سمر ویکیشن شروع ہو جائیں گی, خاندانوں میں شادیاں. شادیوں میں اگر سب لوگ بے پردہ بیٹھے ہیں, وہ اپنا حرام انجام دینے پر ڈٹ جاتے ہیں, آپ اپنا پردہ بچانے کے لیے کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ مس سکینہ, اب میں آپ کا نام کر جاؤں. اخیلا. اچھا, مجھے سکینہ کیوں لگا؟ مجھے اپنے کان چیک کرانے چاہیے ورنہ میری آنکھیں آن اینڈ آف پرابلم کریں گے. مس اخیلا, آپ کے خیال میں وہ گناہ پر ڈٹ سکتے, ہم نیکی پر کیوں نہیں ڈٹتے؟ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے, ہمیں پریشر ہوتا ہے. ایمان کی کمی ہے. سوسائٹی کا کیا پریشر؟ یہ لوگ جو ایسے آنٹیاں ایسے پھر رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں راشن دیتی ہیں. ابھی آپ میں سے جن بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں وہ آنٹیاں آگے غیب سے مدد کریں گی. ادھر آؤ, میں تمہیں بتاؤں کیا آنا ہے کیا نہیں آنا. خدا صاحب بیمار ہوتے ہیں, آپ کی عیادت کرنے کھڑی ہوتی ہیں. میں مر جاؤں گی, میرے جنازے میں آگے میرے پاس سرحانے قبر پہ بیٹھی رہیں گی, بیچاری مر گئی. ایسا آپ کو پتہ ہے, میں خبر کی پہلی رات میرے پاس ایک بک ہے مردان اندر میدان عمل, اس کے والیوم نمبر 3 میں ملا سالم مازندرانی کی اور علامہ مجلسی کی ایک داستان ہے. مجلس رہ رحمہ کا جملہ میرا آخری جملہ, کہا کہ جب, اچھا وہ تو اتنے برانڈ تھے نا, علامہ مجلسی تھے, ان کو آپ کسی نارمل عالم سے ملانے کی جرت نہیں کریے. جس طرح ڈاکٹرز کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں, گلی محلے کا ڈاکٹر, آغا خان لیاقت نیشنل کا ڈاکٹر, اور ڈاکٹر عبد القدیر اور سمر مبارک جیسے ڈاکٹر, اسی طرح سے علماء کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ جو اوپر والے برانڈ والے ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ مجلسی کو باب الائمہ. آپ ائمہ تک پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ مجلسی لہرامہ سے نہ گزرے. ان کی پہلی رات تھی, انہوں نے اپنے داماد کو آ کر بعد میں ایز پر کمٹمنٹ بتایا, کہا کہ جب مجھے لحد میں لٹا دیا گیا, اور وہ جو ایسے کر کے بند کر دیتے نا, وہ بڑا مزیدار سین ہوتا ہے. بند کر دیا, روشنی پہلے نا تھوڑا گیپ ہوتا ہے. مثلا میں نے ابھی 20 جماعت ثانی کو دیکھی تدفین, ایک یہاں پر وہ سلیب ہے وہ سیمنٹ کی, ایک دوسری, ایک کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے, اس میں سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی. پھر اس کے اوپر ایک ڈھیر سارا مٹی کا ڈھیر ڈال دیتے ہیں, روشنی نظر آنا بند ہو جاتی ہے. کہا جیسے ہی روشنی نظر آنا بند ہوئی, میری روح, کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی تھی, مجھے یہ اتھارٹی ملنے والی نہیں ہے, یہ میں بنی اسرائیل کی عورت نہیں ہوں کہ مطمئن ہوں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. کہا میری روح باہر نکلی, میرا بڑا بیٹا تھا. اچھا نارملی ایسا ہوتا ہے نرجس, ہمیں اپنے بڑے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے, چھوٹے بچے شکایت بھی کرتے ہیں. آپ کو تو آپا سے زیادہ, اور آپا کو ایسا لگتا ہے اپنے چھوٹے کو زیادہ ڈھیل دی ہے. بہرحال آگے چلے, بڑے بیٹے کے قدموں میں بیٹھ گئے, اور میں نے اس سے کہا تم میرے بہت لاڈلے تھے, مجھے تم سے بہت پیار تھا. جب تم چھوٹے تھے نا, اکثر بچوں کا یہی پرابلم ہوتا ہے, اکیلے رہنے سے اور اندھیرے سے ڈرتے تھے.
میں نے تمہیں تنہائی میں اندھیرے میں رہنے نہیں دیا. اگر کبھی تمہارے کمرے کی جہاں پر تم بہت ویل آف تھے, بڑے ایلیٹ کلاس کے, تو ان کی بڑی بگیاں شگیاں تھیں, کبھی تمہارے کمرے کی شمع بجھ جاتی تھی, میں آواز دیتا تھا ٹھہرو میں آ رہا ہوں روشنی دے کر, تم نے ڈرنا نہیں, میں ہوں نا. کہا آج میں اس تنہائی سے اور اس اندھیرے سے ڈر رہا ہوں, بیٹھ جاؤ یہاں پر. یہ لوگ وہاں بیٹھنے جن کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں, یہ ہمارے سراہنے بیٹھنے نہیں آئیں گے. بات ختم. بس وہ آپ کی وجہ سے نیکی کے راستے پر نہیں جائیں گے, آپ ان کی وجہ سے گناہ کے راستے پر جائیں, اس کا مطلب آپ بہت ہی ڈھیلے ہیں. اور میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ ڈھیلے ہوں. بہرحال جمعے کی بابرکت ساعت, ظہر کی بابرکت ساعت کے ہم قریب جا رہے ہیں, آسان نہیں ہے. میں خود کبھی آنکھیں بند کر کے تصور کرتی ہوں, تدفین دیکھ بھی رہی ہوتی ہوں تو سوچتی ہوں بھائی میں نے جس دن خود آنا نا, میرے 14 طبق روشن ہو جانے. جب مٹی ڈال دی جائے گی اور جب اقربا جائیں گے. کہا جب وہ ایسا ایسا, اچھا یہ باپ بیٹا قبرستان میں دفن بھی نہیں ہے. علامہ مجیشی اور ان کے بیٹے, ان کا اصفہان میں اپنی پراپرٹی تھی, اپنے ایک بڑے سے باغ کے بیچ میں دفن ہے. میں 2 دفعہ ان کی قبر پر اصفہان گئی ہوں. کہا میری روح اس کے ساتھ دروازے تک تھی, مت جاؤ تھوڑی دیر بیٹھے. اور کوئی بیٹھنے پر تیار, حتیٰ مثلا میں سوچوں مجھے اگر کہا جائے میں اپنے مرحوم والد کی قبر پر پوری رات بیٹھی رہوں, آپ کو لگتا ہے میں ثقیلہ میں بیٹھی رہوں گی؟ مجھے ڈر لگے گا. اور اپنے آپ کو ڈر سے بچائیں. جسٹ می اینڈ مائی ڈیڈس. میں نے ہونا, میرے نام ہے مال ہونا, اور کچھ نہیں ہونا. پروردگارا تجھے واسطے ان بابرکت ایام کا. اور ایک جملہ میں تبرکن بالآخر, آہستہ آہستہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, میں سوچوں گرچہ ابھی صرف 4 ہوئی ہے ماہ مبارک رمضان کی, لیکن میں سوچوں آہستہ آہستہ ہم شہادت امیر المومنین کے قریب ہوتے. اور امیر المومنین کی شہادت کے حوالے سے میں صرف ایک جملہ کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ مولا کے ضربت کے بعد, ایک جملہ تبرکن کہہ رہی ہوں, مولا کی ضربت کے بعد اتنا خون بہا, کیونکہ مولا کی یہاں پر سر کے اس حصے پہ جب مولا آلموسٹ 23 ایئرس کے تھے, پہلے عمرو ابن عبدود کی ضربت لگ چکی تھی. اس وقت مولا جوان تھے, مولا تازہ دم تھے, مولا نے سروائیو کیا. لیکن اب جو تلوار ہے وہ زہر میں بھیگی ہوئی ہے, اور زہر خون تک پہنچ گیا ہے, اور زہر نے خون کا رنگ بدل دیا, اور مولا کا خون بڑی کثرت سے بہ رہا ہے. اور بیٹیاں بالین پر بیٹھ کر کہتی ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ کیسے زرد ہوتا جا رہا ہے, خون مسلسل بہ رہا ہے. گرچہ مسلسل عسیر ابن عمرو جیسا اچھا ڈاکٹر, میرے الفاظ میں طبیب جراح بلایا ہے امام حسن نے, اور دیکھ رہی ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں مولا. آنکھیں کھولتے ہیں, پھر کچھ جملے کہتے ہیں, پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں مولا. یہ قربان ہو جاؤ مولا کی اس آنکھوں کے بند ہو جانے پر. پروردگارہ تجھے امیر المومنین کا واسطہ, ہماری سب سے بڑی عادت ہماری ولی کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس ماہ مبارک کو ہمارا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے. اتنے اچھے جملے بھی مس عقیلہ نے کہے, ہمیں ہمارے مرحومین کے لیے واقعات و صالحات میں سے انشاءاللہ قرار دے. ہمارے بچے بچیاں آئے دن امتحان دیتے رہتے ہیں اور دیتے ہی رہتے ہیں. پروردگارہ میرے اپنے بچے بھی کسی انٹرویو کے لیے گھر سے نکل رہے تھے. پروردگارہ امیر المومنین کے اس صبر آزما امتحان کے صدقے میں ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو, ہمیں زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں سنہری کامیابی عنایت فرما. اب اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میٹھی اور خوبصورت صلوات پڑھیں محمد والے.